بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ سورۃ الاسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل کا آیت نمبر 9۔ بے شک یہ قرآن رہبری کرتا ہے ایک ایسے راستے کی جو تنہا ایک و سیدھا ہو، اور خوشخبری دیتا ہے کہ ایمان والے جو کوئی بھی اچھے کام کریں گے بے شک ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یعنی جو قرآن بیان کرے وہی صحیح اور وہی بالکل درست اور سیدھا ہے، اور جو ایمان والے اس قرآن کی باتوں کو پیروی کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ملے گا۔ ان تمہیدی کلمات کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کے چاشت کی۔ والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کا پیچھا کرے۔ غور کیا جائے تو ان دو آیات میں اللہ نے تین چیزوں کی قسم دی ہے، سورج اور اس کے چاشت کی اور چاند کی۔ قرآن میں اللہ نے کئی چیزوں کی قسم دی ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، جس کی تفسیر میں مفسر طبری رحمہ اللہ یوں کہتے ہیں أي وَإِنَّ هَذَا الْقَسَمَ الَّذِي أَقْسَمْتُ بِهِ لَقَسَمٌ عَظِيمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظْمَتَهُ، یعنی کہ یہ قسم جو میں نے تم کو دی ہے ایک عظیم قسم ہے اگر تم اس کی عظمت کو جان لو۔ یعنی قرآن میں جن چیزوں کی قسم دی گئی ہے اس کے عظمت کو بیان کرنا مقصد ہے۔ تو ان دو آیتوں کی شرح و تفسیر بیان کرتے ہوئے مفسر طبری رحمہ اللہ نے کئی اقوال نقل کیے ہیں، جس کے بعد کہتے ہیں وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ أَن يُقَالَ، اقوال میں صحیح قول یوں کہا جائے تو بہتر ہوگا، درست ہوگا اقسم جل ثناؤہ بالشمس ونہارہا، کہ اللہ جل ثناؤہ نے قسم دی ہے سورج کی اور اس کے دن کی۔ لأن ضوء الشمس الظاہر هو النہار، اس لیے کہ ظاہر ہونے والے سورج کی روشنی وہ دن ہی ہے۔ یعنی اگر یوں کہا جائے کہ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کے دن کی، تو مفسر طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے والقمر اذا تلاها، یعنی یتلو النہار، کہ وہ چاند دن میں سورج کا پیچھا کرتا ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں یعنی الشمس اذا تبعها القمر، کہ سورج جب اس کا پیچھا کرتا ہے چاند۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یتلوها صبیحۃ الہلال اذا سقطت الشمس رؤی الہلال، کہ اس سورج کا پیچھا کرتا ہے صبح کا چاند۔ سورج طلوع ہونے کے بعد چاند بھی پیچھے سے طلوع ہوتا ہے، سورج کے پیچھے پیچھے چاند بھی چلتا ہے۔ فَإِذَا سَقَطَتِ الشَّمْسُ، جب سورج ساقط ہو جاتا ہے یعنی غروب ہو جاتا ہے، رؤی الہلال، ہلال دکھائی دیتا ہے۔ کیوں؟ سورج کی تمازت کی وجہ سے، سورج کی تیز چمک کی وجہ سے چاند کی مدھم روشنی دکھائی نہیں دی، لیکن وہ تو پیدا ہو چکا تھا، ہلال کی شکل میں وہ پیدا ہو چکا تھا۔ ہلال جو مغرب میں دیکھا جاتا ہے وہ کب تھا؟ طلوع کے وقت پر ہی تھا۔ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں اختلاف مطالع، تعجب ہے، مطالع کا اختلاف بول کر طلوع کی جگہ پر دیکھنے کی جگہ غروب کی جگہ دیکھتے ہیں۔ معزز سامعین، یہ سلف صالحین کے سمجھ کے خلاف ہے یہ۔ تو اسی طرح اس آیت کریمہ کی شرح تفسیر بیان کرتے مفسر طبری رحمہ اللہ نے ابن زید کا قول نقل کیا۔ یہ ابن زید کون ہے؟ خود مفسر کہتے ہیں وہ عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم العدوی المدنی، یہ خود ایک مفسر ہے، یمن کے رہنے والے، یمنی تھے، وہ قبیلہ تنوخ کے تھے۔ انہوں نے خود اپنی تفسیر لکھی ہے، ناسخ و منسوخ کے بڑے مشہور مانے جاتے ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ هذا قسم
کہ یہ قسم ہے کیا، والشمس وضحاها والقمر، جو ہے اللہ نے کہا، یہ اللہ نے یہ قسم دی ہے، والقمر یطلع الشمس نصف الشہر الاول، کہ چاند سورج کا پیچھا کرتا ہے نصف اول میں، مہینے کے پہلے ہاف پارٹ میں چاند سورج کا پیچھا کرتا ہے، وتطلع النصف الآخر، اور نصف آخر میں یعنی کہ سیکنڈ ہاف پارٹ میں مہینے کے چاند سامنے ہوتا ہے اور سورج اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اس طریقے سے اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے تو سائنسدان بھی یہی تحقیق اپنی پیش کیا ہے کہ سورج مہینے کی پہلی تاریخوں میں سامنے ہوتا ہے اور اس کے پیچھے چاند ہوتا ہے، اور مہینے کی آخری تاریخوں میں چاند سامنے ہوتا ہے اور سورج اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابھی جن تاریخوں سے ہم گزر رہے ہیں، جن مہینے سے شعبان کی مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، اس کی آخری تاریخ شعبان کی 30 تاریخ ہے، 30 دنوں کا ہوگا۔ تن کر ایک تعجب میں معلوماتی اعتبار سے یہ بھی باخبر کر دوں کہ شعبان کا مہینہ بھی 30 ہی کا ہے، اور اس سے پہلے جو مہینہ گزرا رجب کا وہ بھی 30 ہی کا تھا، اور اس سے پہلے جمادی ثانی وہ بھی 30 ہی کا تھا، یعنی کہ مکمل 3 مہینے مسلسل ہیٹرک کے طور پر 30 دنوں کے آئے۔ اب اس کے بعد آنے والا رمضان یہ 30 کا نہیں آئے گا، شاذ و نادر ہی 4 مہینے ایک ساتھ 30 دن کے آتے ہیں۔ تو آنے والا رمضان، یہ جو رمضان ہے سن 1441 40 پر 1 ہجری کا جو رمضان آنے والا ہے، یہ 29 دن کا ہی ہوگا۔ سائنسدانوں نے اپنی تحقیق سے بھی یہ بات پیش کی ہے۔ چنانچہ ابھی جو کنجنکشن ہوگا، یعنی کہ زمین، سورج اور چاند کا ایک ہی قطار میں آ جانا، جس کی وجہ سے سورج بیچ میں ہونے کی وجہ سے چاند کی روشنی طلوع نہیں ہوتی، چاند دکھائی نہیں دیتا زمین والوں کے لیے، اس کو کنجنکشن کہا جاتا ہے۔ تو اگر یوں کہا جائے تو ہندی میں اماواس سے کہتے ہیں اور عربی میں اس کو محاق کہتے ہیں، کہ جس دن یہ یوم الخمیس ہوگا، طلوع ہوگا سورج 6:02 کو، جس کے بعد چاند طلوع ہو رہا ہے 6:13 کو۔ یہ کنجنکشن ہے، یہ زمین، سورج اور چاند کا مجموعہ ہے جو ایک ہی قطار میں آ گئے ہیں۔ جس کے بعد دوسرے دن یعنی کہ جو جمعہ کا دن ہوگا، اس دن اگر دیکھا جائے تو سورج طلوع ہو رہا ہے 6:02 کو، اور چاند طلوع ہو رہا ہے 6:52 کو، 6:50 کو۔ معزز سامعین، چاند تو طلوع ہو چکا ہے، لیکن سورج کی تمازت کی وجہ سے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اور انشاءاللہ ہم اگلی تقریروں میں انشاءاللہ ریکارڈنگ کروائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا ہے صوموا لرؤیتہ، اس کی صحیح شرح کیا ہے، احادیث سے اس کا کیا مطلب ہے۔ قیاس کی وجہ سے لوگوں نے غلطی کی ہے، ورنہ سلف صالحین کے اقوال اس بارے میں کیا ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھایا، پچھلی تقریروں میں بھی ہماری یہ واضح ہو چکا ہے کہ دن مقدم ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے رمضان شروع ہونے جا رہا ہے، یہ آنے والا رمضان جمعہ کے دن، اور ختم بھی ہونے والا ہے انشاءاللہ جمعہ کے دن۔ تو پہلا رمضان آئے گا انشاءاللہ 24/4/2020 کو، جس وقت سورج طلوع ہوگا 6:02 کو اور چاند طلوع ہوگا 6:52 کو۔ تو اختلاف مطالعے کا جو قول ہے کہ وہ طلوع ہونے کی جگہ کی بجائے غروب ہونے کی جگہ پر دیکھا جا رہا ہے، اس میں خود اختراع کا خبط ہے۔ معزز سامعین، آگے پھر رمضان ختم ہو رہا ہے جمعہ پر، پھر آنے والی تاریخ جو ہوگی یعنی کہ 22 تاریخ 5واں مہینہ 2020 کو رمضان ختم ہو جائے گا، جمعہ کا دن ہوگا، جس دن سورج طلوع ہوگا 5:50 پر 3 کو، اور چاند طلوع ہوگا 5:31 کو، 30 پر 1 کو۔ یہ کنجنکشن ہے، یہ محاق جس کو کہیں گے، اماواس سے جسے کہیں گے، جس کے بعد ہفتے کے دن یعنی کہ شوال کی پہلی تاریخ 23/5/2020، یکم شوال 1441 ہجری ارجون القدیم ہوگا، جس دن سورج طلوع ہوگا 5:52 کو اور چاند طلوع ہوگا 6:14 کو۔
معزز سامعین، یہ غور کرنے کی باتیں ہیں۔ تو اس طریقے سے قرآن کی آیت کریمہ والقمر اذا تلاہا کی صاف تفسیر کو سمجھنے کے لیے مفسرین جو متقدمین گزر چکے ہیں، سلف صالحین کے اقوال کو اگر دیکھ کر، سائنسدانوں کی ان تحقیقات کو اگر دیکھا جائے تو بالکل صادق بات سمجھ میں آتی ہے کہ دن مقدم ہے اور چاند طلوع ہو چکا ہے صبح میں، لیکن ہم اپنے دیکھنے پر اس کو انحصار کریں تو یہ نہ ہی حدیثوں کے موافق ہے نہ ہی سائنس کے موافق ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے کہ ہم نے اپنی مسجدوں کے اندر دیکھا ہے کہ پنج وقتہ نمازوں کے اوقات لکھے ہوئے ہیں، کیوں نہ اگر مسلمان اگر چاند کی طلوع اور غروب کا بھی اگر وہاں پر درج کر دیتے تو یہ اختلاف کا مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ تو جس طریقے سے ایک رواج بن چکا ہے کہ چاند دیکھنے کا کام جب صرف رمضان شروع ہوتا تو تب کرتے ہیں، یا جب عید ہوتی ہے تو تب کرتے ہیں، سال بھر میں بقیہ تمام معاملات رؤیت ہلال کمیٹی پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ معزز سامعین، جس طریقے سے ہم نے رواج بنا لیا ہے صرف نماز کے اوقات کے بارے میں، اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو چاند کی تاریخوں کا رواج بھی دنیا کے اندر غیر اقوام کے اندر بھی موجود ہیں، جیسا کہ منگولینز بھی، جاپانی بھی، اور کئی ممالک کے غیر مسلم لوگ بھی، غیر مسلم ممالک بھی، ان کے پاس رواج موجود ہے چاند کی چند تاریخوں کا۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے پاس بھی رمضان کی یا عید کی تاریخوں کی چاند کے لیے رؤیت کا رواج بن گیا ہے۔ معزز سامعین، ہم درخواست کرتے ہیں کہ مسلمان اس پر توجہ دیں، علماء کرام اس پر توجہ دیں، اور پھر حکمرانوں تک یہ بات پہنچائیں، مسلم حکمرانوں تک یہ بات پہنچائیں کہ اس طریقے سے اس کی تحقیق کو قبول کی جائے اور اس پر غور کیا جائے، اور پھر صحیح راستے پر آئیں گے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے ہر طرح کا خیر رہے گا۔ کیوں؟ احتیاط کے نام پر چند سیکنڈ چند منٹ کی دیری جو کرتے ہیں اس کی وجہ سے خیر سے دور ہو رہے ہیں۔ یہی وہ چند منٹ کی تاخیر کرنے کی وجہ سے 12-12.5 گھنٹوں کی تاخیر ہو کر ایک روزہ ہم سے چھوٹ رہا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔